مقدس کی باضابطہ تلاوت کے بعد ہم اس نبی امی کے دیار پربہار میں چلتے ہیں جس نبی امی کی وجہ سے اس پوری کائنات کو سجایا گیا، وجود بخشا گیا۔ علامہ اقبال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں جب رطب اللسان ہوئے تو یوں کہنے پہ مجبور ہوئے، ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید ہی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کہیں انہوں نے یہ کہا دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کسی شاعر کے سامنے جب حضور کی سیرت کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگا دیر تک اس میں جو ایک برباد ہوں، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ کسی اور شاعر کے سامنے غالباً مولانا ظفر علی خان کے سامنے جب سیرت نبوی کا تذکرہ ہوا تو یوں کہنے لگے جلتے تھے جبرائیل کے پر جس مقام پر، جلتے تھے جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اور اس عاجز نے بھی ایک شعر کہا نعلین محمد کی وہاں تک ہے رسائی، امتیاز بھائی، نعلین محمد کی وہاں تک ہے رسائی، محمد کے جوتے وہاں گئے، جبریل کی پرواز جہاں کام نہ آئی۔ یہ سچ ہے زمانے میں نبی سب سے بڑے ہیں، اقسام سبھی ان کی امامت میں کھڑے ہیں۔ میں آپ کو ضلع بجنور کی ایک ایسی شخصیت سے، ایک ایسے نوجوان سے، ایک ایسی آواز سے ملوانے جا رہا ہوں جس کی آواز کا ردھم، جس کے لب و لہجے، جس کے لب و لہجہ اور جس کے انداز اور جس کے الفاظ کا تقدس اس قدر عمدہ ہے، وہ جب پڑھتا ہے تو الفاظ کو ایک وجود بخشتا ہے، الفاظ کو ایک اعتبار بخشتا ہے۔ ایک ایسا شاعر جس نے انتہائی کم عمری میں الفاظ اور ترنم اور لب و لہجے کی متانت کی وجہ سے اپنی ایک شناخت قائم کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی اس شاعر کو سننے والوں کی فہرست بہت تھوڑی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ایک بڑے اسٹیج پر بٹھا دیا جائے تو جس طرح مفتی انس یونس کا نام زندہ ہوا حضرت مفتی محمد تقی عثمانی کے کلام پڑھنے کی وجہ سے، اگر اسی شاعر کو دنیا کے بڑے علماء سن لے تو واقعیتاً پسند کریں گے اور اپنی سند سے نوازیں گے۔ جس کی آواز، جس کا لب و لہجہ، جس کا ترنم اور جس کے انداز کی نفاست اس قدر عمدہ ہے کہ وہ نعت رسول کے ادب کا بھی خیال رکھتا ہے، لطافت کا بھی خیال رکھتا ہے، اور نعت رسول کی تمام ترین نزاکتوں کو اپنے انداز میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اپنے ضلع بجنور کے ایک ایسے نوجوان شاعر کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں کہ جس کا تعارف خود اس کا نام بن چکا ہے، قاری ثاقب عزیر۔ آپ سے گزارش ہے اس تمہید کے ساتھ، قاری ثاقب عزیر آپ سے گزارش ہے اس تمہید کے ساتھ کہ تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تیرے الفاظ کے نغموں کے تقدس کی قسم، تجھ میں بلبل کی چہک، گل کی مہک سب کچھ ہے۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی ثاقب عزیر بجنوری، جو مشہور ہو رہے ہیں قاری ثاقب عزیر بجنوری کے نام سے، کہ آپ آئیں اور نعت رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بزم کو ایک وقار بخش دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی خوبصورت انداز میں نظامت فرما رہے ہیں میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد انس صاحب دامت برکاتہ۔ اللہ تعالیٰ موصوف کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور
اسٹیج پر بہت سے علماء، موقر علماء تشریف رکھتے ہیں. نعت پڑھنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے کرم فرما حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ جن کی پرخلوص دعوت پر آج میری حاضری ہوئی. میں نعت پاک کے چند شعر پیش کر رہا ہوں. بہت خوبصورت اشعار ہیں. آپ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سبھی حضرات مل کر کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد. امتیاز بھائی. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں اور وہاں درود و سلام پیش فرمائیں کہ کریں. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. سنہری جالیاں دیکھوں، سنہری جالیاں اور گنبد خضرا محمد کا. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. اور بہت خوبصورت شعر. دیار سید ابرار کی گلیوں کا کیا کہنا. جو حضرات مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں کے اندر کیسی نورانیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کیسی نورانیت محسوس ہوتی ہے. ہر وہ آدمی اس کو محسوس کر سکتا ہے جو مدینہ گیا ہے. شعر کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ دیار سید ابرار کی گلیوں کا کیا کہنا. 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 زمین سے آسمان تک، ہاں زمین سے آسمان تک دیکھیے جلوہ محمد کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد. بہت خوب ماشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے بڑے بھائی قاری امتیاز اظہر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. میں آپ کے حوالے سے ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں. ستاروں کی طرح میرا مقدر بھی چمک جاتا. واہ ماشاءاللہ. ستاروں کی طرح میرا مقدر بھی چمک جاتا. ستاروں کی طرح میرا مقدر بھی چمک جاتا. اگر میں دیکھ لیتا خواب میں چہرہ محمد کا. تمنا ہے کہ میں بھی. بہت ماشاءاللہ. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد
خوب ہے ماشاءاللہ. ستاروں کی طرح میرا مقدر بھی چمک جاتا، ستاروں کی طرح میرا مقدر بھی چمک جاتا، اگر میں دیکھ لیتا خواب میں چہرہ محمد کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. بہت خوب ماشاءاللہ. خوبصورت انداز میں حضرات سماعت کر رہے ہیں. میں اس نعت کا ایک اور شعر. میری دنیا بدل جائے، میری عقبہ سنور جائے، میری دنیا بدل جائے، میری عقبہ سنور جائے، میری دنیا بدل جائے، میری عقبہ سنور جائے، میرے مولا مجھے تو ہاں، میرے مولا عطا فرما مجھے صدقہ محمد کا. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. پکاریں گے سرے محشر فقط نفسی ہی نفسی سب. تمام انسان اور یہاں تک کہ تمام انبیاء کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا بے شک کہ اللہ بس میری جان بچا لے. لیکن اسی نفسی نفسی کے عالم میں ایک آواز آئے گی. وہ آواز کیا ہے؟ شعر کے اندر سماعت کریں. جی. پکاریں گے سرے محشر فقط نفسی ہی نفسی سب. پکاریں گے سرے محشر فقط نفسی ہی نفسی سب. رہے گا امتی بس امتی نعرہ محمد کا. سبحان اللہ. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. اور اس نعت کا انتہائی خوبصورت ترین شعر اور اس نعت کا آخری شعر بھی یہی ہے. جی میرے آقا علیہ السلام کو معراج کا سفر کرایا گیا. سب جانتے ہیں شعر کے اندر کس طرح اس کو بیان کیا گیا. جی عطا. یعنی معراج کے سفر سے پہلے آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں پر آپ نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. شب اسراء میں فرمائی امامت سارے نبیوں کی. شب اسراء میں فرمائی امامت سارے نبیوں کی. شب اسراء میں فرمائی امامت سارے نبیوں کی. یہ ہے عظمت محمد کی، یہ ہے عظمت محمد کی، یہ ہے رتبہ محمد کا. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. سنہری جالیاں دیکھوں، سنہری جالیاں
نظرا محمد کا تمنا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں روضہ محمد کا. بہت خوب ماشاءاللہ. میں ایک نعت کے 2-3 شعر اور پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. جی عطاؤ. بہت لمبا ہو گیا. ایک دفعہ اور مدعو ہے آپ اپنے حساب سے اس میں ترانہ بس جی اس میں ترانہ میں ایک نعت اور پیش کر رہا ہوں. بالکل تازہ کلام ہے, نئی نعت ہے, محبت کے ساتھ سماعت کریں. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ بات سچ ہے, حقیقت یہی ہے, نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور نبوت میں پیدا ہوا میں, نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں, نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں, نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں, نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل, نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں, کوئی زاد راہ بھی نہ پہنچا سکا میں. مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی, محبت مجھے آپ سے ہے. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مفتی بہت نرالا انداز ہے ماشاءاللہ. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت, مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت, سفر سے محبت, حضر سے محبت, مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت, مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت, ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت, وہ ایمان شق القمر سے محبت, زقن سے دہن سے نظر سے محبت, نبوت کی جس نے گواہی دی آقا, نبوت کی جس نے گواہی دی آقا, ہاں اس گوہ سے اس حجر سے سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ, یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ, کیا اس کی اجابت کہے کوئی رستا. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کلام کی آخری کڑی پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ نہ ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نام عمر ہوں، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہوں، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہوں، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شہدا، نبی جی پیارے نبی جی، نبی جی پیارے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یہ تھے قاری ثاقب عزیر بجنوری، جو اپنی آواز کے جادو سے آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں جو مقناطیسیت اور کشش رکھی ہے، وہ سامعین کے قلوب کو اپنی طرف کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ میں قاری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ ابھی آپ حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت ملاحظہ فرما رہے تھے۔ کسی شاعر نے کہا، خوبان جہاں کی ہے تیرے حسن سے خوبی، اے محمد خوبان جہاں کی ہے تیرے حسن سے خوبی، تو خوب نہ ہوتا تو کوئی خوب نہ ہوتا۔ حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی اس قدر بلند ہے، اس قدر اعلیٰ اور رفع ہے کہ سر لامکان سے طلب ہوئی، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ابھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ایک بہت شاندار، بہت عمدہ، بہت لطف اندوز، بہت ایمان افروز پروگرام آنے والا ہے۔